मोशी 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 सुने, सामने खामोशी, पीठ पीछे फरामोशी। और जब तुम अपनी महफिलें सजाओ तो महबूबे बेमिसाल का जिक्र, उसमें गर्म जोशी, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ जिक्र मुस्तफा करो, जिक्र मुस्तफा करो, जिक्र मुस्तफा करो। हुजूर का गर्म जोशी से इतना जिक्र करो कि ये गुस्ताखियां करने वाले मुखालिफत की आग में खुद ही जल के मर जाएं। इंसान को जब कुत्ते काटने लगे तो इंसान भी कुत्ते को काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या जब कोई हुजूर को गाली दे तो मेरे इमाम कहते हैं सही अकीदा मुसलमान तवज्जो ही क्यों करे? तवज्जो करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? अगर क्लिप आ जाए तो ना सुनो ना उसको फॉरवर्ड करो। उस वक्त तो व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन मैं आज के दौर के हिसाब से इसको समझा रहा हूं। सुनते ही क्यों? जितना वो वायरल नहीं करते उतना तो तुम वायरल करते हो। जो लोग मेरे नबी की शान में बुरा भला कहता है, उन लोगों को चाहिए कि एक मर्तबा मेरे नबी की सीरत को पढ़ ले। यकीनन आपके दिल से बदगुमानी निकल जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने किसी धर्म को बुरा नहीं कहा है और ना ही किसी धर्म को बुरा भला कहने का हुक्म दिया है। नबी तो दुनिया के लोगों के लिए रहमत बनकर आया है, ना कि हिंदू और मुसलमान के लिए। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अभी दुनिया में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, ठीक, हुजूर को गालियां दे रहे, उस दौर में भी दे रहे थे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से पूछा गया कि जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो क्या करना चाहिए? तवज्जो आपकी, हुजूर की जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान ने क्या बात की वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि मोर्चा निकालना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं झगड़ा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लड़ाई करना चाहिए। इमाम अहमद रजा सूफियों के गुलाम थे, उन्होंने कहा नहीं, ना झगड़ा करो, ना झगड़ा करो, ना लड़ाई करो, ना नारे लगाओ, ना चिल्लाओ। दुनिया यही तो चाहती है, दुनिया यही तो चाहती है कि तुम रोडों पर आओ, फिर वो तुम्हारी क्लिपें बना करके दुनिया में वायरल करे, देखो ये दहशतगर्द है। जब हुजूर को गाली दी जाए तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? तवज्जो। हाँ, अब मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, अल अम्न वल उला के मुकद्दमे से मैं इबारत को हू बहू पढ़ के सुना रहा हूं। जब मेरे इमाम से पूछा गया जब हुजूर को गालियां दी जाए तो जिम्मेदारी क्या है, तो मेरे इमाम लिखते हैं, अब जरा गौर से सुनना, हम किसी के बहकावे में ना आए, करना क्या है वो देखो। हमारे इमाम ने कहा ना क्या करना है, कहते मुसलमान सही अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें? ये इल्तिफात थोड़ा सा आपके लिए गैर मुल्तफत हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करता हूं। मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों करे? कोई तवज्जो ना करो, क्यों? इसलिए कि कुत्ता इंसान को काटता है, इंसान कुत्ते को तो नहीं काटता ना। ऐसा होता है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये भी अल्लामा जलालुद्दीन आरिफ रूमी ने लिखा है। इंसान को जब कुत्ते काटने लगे तो इंसान भी कुत्ते को काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या जब कोई हुजूर को गाली दे तो मेरे इमाम कहते हैं सही अकीदा मुसलमान तवज्जो ही क्यों करे? तवज्जो करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? अगर क्लिप आ जाए तो ना सुनो ना उसको फॉरवर्ड करो। उस वक्त तो व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन मैं आज के दौर के हिसाब से इसको समझा रहा हूं। सुनते ही क्यों? जितना वो वायरल नहीं करते उतना तो तुम वायरल करते हो। क्यों पगला रहे हो? क्यों नादान बन रहे हो? सुनो भी मत, सुनो भी मत, नहीं सुनना है, तवज्जो मत करो, कोई तवज्जो नहीं करना, सुनना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं, अपनी मौत खुद मरेंगे, कोई तवज्जो नहीं। ये इमाम कह रहे हमारे एक सदी पहले, मुसलमान तवज्जो ही ना करे
اور پھر کریں ایسوں کا علاج کیا، ان کا علاج کیا ہے؟ اب علاج بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں ایسوں کا علاج یہ حضور میں خاموشی۔ ایسوں کا علاج کیا ہے؟ اگر وہ گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور غیر حاضر ہو تو فراموشی۔ اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں، سامنے ہو تو خاموشی، اور وہ گالی دینے والا گستاخ پیٹھ پیچھے ہو تو فراموش، اس کا تذکرہ ہی مت کرو، اس لیے کہ نطفہ ناتحقیق اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنیوں کی محفل کا عنوان بنے۔ نبی کو گالی تو وہی دے گا نا میرے بھائی جو اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ ہر کافر نبی کو گالی نہیں دیتا، لیکن نبی کو گالی دینے والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو تو فراموش، بھول جاؤ، ان کا ذکر ہی مت کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ اب کیا؟ لیکن اب اپنی ذمہ داری، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں محبوب بے مثال کے ذکر پاک کی گرم جوشی۔ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے فراموشی۔ یہ موشی 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 سنے، سامنے خاموشی، پیٹھ پیچھے فراموشی، اور جب تم اپنی محفلیں سجاؤ تو محبوب بے مثال کا ذکر، اس میں گرم جوشی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو۔ حضور کا گرم جوشی سے اتنا ذکر کرو کہ یہ گستاخیاں کرنے والے مخالفت کی آگ میں خود ہی جل کے مر جائیں، ان کے ذکر کی دھومیں مچا دو۔ کیسے؟ ختنام ہو تمہارے بچے کی تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے اور اس میں عظمت مصطفیٰ کے ڈھنکے بجائے جائیں۔ شادی کی محفل ہو تو پھر ڈی جے نہیں لگے گا، شادی کی محفل ہو تو ناچ گانے نہیں ہوں گے۔ اگر حضور سے عشق ہے تو اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی محفل ہوگی، رسول اللہ کا ذکر ہوگا، حضور کی یاد ہوگی۔ میت ہو جائے تو جنازے پر ماتم نہیں ہوگا، ذکر مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ جان رحمت بیان، ہر جگہ ذکر رسول ذکر رسول ذکر رسول۔ اتنا گرم جوشی سے کرو کہ پوری دنیا ذکر مصطفیٰ سے گونج جائے۔ صرف کہاں نہیں، کر کے دکھایا۔ ہاں، اب کیسے کریں؟ گرم جوشی ہو، اور یہ محفل بھی ذکر مصطفیٰ سے اب گرم ہو رہی ہے۔ گرم جوشی سے ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، انسان یا تو خوش ہوتا ہے یا تو غم ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنا، جب خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ خوشی میں جب آدمی ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے یہاں مشاعرے ہوتے نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری زمین مشاعروں کی زمین ہے، اس لیے ہمارے یہاں جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کرتے ہیں۔ خوشی میں کیا کرتے ہیں انسان؟ واہ واہ کرتے ہیں۔ احمد رضا ایسا کچھ عشق رسول تھا کہ جب وہ خوش ہو کے واہ واہ بھی کرتا تو نہ شاعروں کے نام پہ کرتا، نہ پیروں کے نام پہ کرتا، نہ فقیروں کے نام پہ کرتا۔ وہ ایسا غیرت مند عاشق تھا کہ خوش ہوتا تو واہ واہ بھی کرتا تو آمنہ کے لال کے نام پہ کرتا۔ اس کی واہ واہ بھی، توجہ کر، اس کی واہ واہ بھی آمنہ کے لال کے نام پہ تھی۔ کس شان سے تھی؟ جب وہ واہ واہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری۔ وہ واہ واہ بھی کرتا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ کرتا ہے۔ اور کیا واہ واہ کی، اس نے نبی کی واہ واہ کی، پوری دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے۔
توجہ تو فرمائے نا. اس سے پتا چلا جو نبی کے ڈنکے بجائے گا رسول اللہ اس کے ڈنکے بچوا دیں گے. اور کہتے آخری میں کہ پا رہے دل بھی نہ نکلا. توجہ کریں, پا رہے دل بھی نہ نکلا. یہ شعر لکھنؤ اور دلی والوں کے قابل ہے, لیکن میں خیر سے بھاؤنگر میں پڑھ رہا ہوں, لیکن عاشقوں کے درمیان پڑھنا مجھے پتا ہے. میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں, لیکن پڑھ رہا ہوں عاشقوں کے درمیان, اور جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ عاشقوں کو سمجھ آتی ہے. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, دل کہتے ہیں دل کو. پا رہے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا. اے احمد رضا تیرے دل سے دل کا ٹکڑا بھی نہیں نکلا. کس کے لیے اعلیٰ حضرت؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. جو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں, تو نے ان کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کیا. کتوں کو ٹکڑے پھینک کر دیتے ہیں, لیکن یہ احمد رضا ہے, کہتا ہے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے نہیں دیے جاتے, دل کا ٹکڑا دیا جاتا ہے. اور وہ بھی پھینک کر نہیں, ہے کتا لیکن بیٹھا یار کی چوکھٹ پہ, تو پھینک کے کیسے دے دے؟ تحفے میں. تحفے میں. اور کیا دے؟ دل کا ٹکڑا. اللہ اکبر. پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ کیسا کچھ عشق ہمیں درس دیا جائے. واہ واہ بھی کرو تو نبی کے نام پہ کرو. اس کے بعد جب آدمی غمگین ہوتا ہے, کسی کی میت ہوتی ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نام سے روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, بلکتا ہے, آہیں بھرتا ہے, آہ 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 کرتا ہے. لیکن یہ احمد رضا ہے. چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا انتقال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا, بلکہ قلم اٹھایا تو بھی آہ کی تو نبی کے نام پہ کی. اور کس شان سے کی وہ کہتے ہیں, اور بڑے مزے میں کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, چاہنے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. احمد رضا, احمد اس کی عادت ہی ہے حضور کا ذکر کر.